اس سے پہلے کہ میں رخصت ہوں ایک خاص بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آدھی سے زیادہ رات گزر گئی، غالباً صبح ہوگی تو رجب کی پہلی تاریخ ہوگی. رجب کے دن آ رہے ہیں تو کنڈوں کے دن بھی آ رہے ہیں. مسلمان بڑی خوشی سے یہ تقریب انجام دیتا ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اجلت کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں. ایک کہانی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، ایک لکڑہارن، دونوں بے حد غریب تھے. بڑی مشکل سے ان کی زندگی کے دن بسر ہوتے تھے. آخر جب اپنی زندگی کی افتاد سے یہ سخت پریشان ہوئے تو لکڑہارے نے لکڑہارن سے کہا کہ میں مدینہ النبی سے باہر جاتا ہوں اور کہیں سے کچھ کما کے لاتا ہوں، تو یہاں رہ جا. شوہر باہر چلا گیا، بیوی انتظار کرتی رہی، مہینوں شوہر لوٹا نہیں تو لکڑہارے کی بیوی نے مدینہ النبی کے وزیر اعظم کے گھر میں جھاڑو دینے کی نوکری کر. کچھ دن اسی طریقے سے گزرے. ایک دن وزیر اعظم کے گھر دروازے پر باہر کے جھاڑو دے رہی تھی کہ اس نے دیکھا ایک شخص آیا اور وہاں کھڑا ہوا اور غور سے اس لکڑہارن کی طرف دیکھتا رہا. لکڑہارن نے جب اس کی طرف توجہ دی تو وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو، پیسے کی مصیبت ہے، اولاد کی مصیبت ہے، بیماری کی مصیبت ہے، اقتدار کی مصیبت ہے، کوئی مصیبت ہو، اگر میرے نام کے کنڈے بھرتا ہے تو اس کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی. اگر مصیبت دور نہیں ہوگی تو قیامت کے دن میرا دامن اور اس کا ہاتھ. اس عورت نے یہ بات سنی تو عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی، جاہل مرد بھی ضعیف الاعتقاد ہوتی. اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ بات صحیح ہو جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا ہاتھ اور میرا دامن. اس نے فوراً اپنے دل میں منت مانی، جا کے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام؟ انہوں نے کہا میرا نام جعفر صادق. حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت محمد باقر، حضرت محمد باقر کے بیٹے حضرت جعفر صادق. انہوں نے کہا کہ میرا نام جعفر صادق. اس نے حضرت جعفر صادق کی زندگی ہی میں ان کے نام کے کنڈوں کی نیاز مانی. وہ کہانی بتاتی ہے کہ ادھر اس نے اپنے دل میں نیاز مانی اور ادھر اس کا شوہر مدینہ النبی سے کوسوں دور ایک جنگل میں ایک درخت پر کلاڑیاں چلا رہا تھا اور اس درخت کو کاٹ رہا تھا. ادھر جب اس کی بیوی کے زبان سے منت کے الفاظ ادا ہوئے ہیں تو اس کی لکڑی، اس کی کلاڑی جب درخت پہ پڑی تو کھن سے اسے آواز آئی، جو آواز لکڑی کی نہیں تھی بلکہ کسی دھات کی آواز تھی. درخت کو اس نے کاٹا تو دیکھا کہ ایک دیگچا اشرفیوں سے بھرا ہوا. وہ دیگچا اشرفیوں کا لے کے وہ اپنے گھر آیا اور بیوی کے حوالے کیا کہ نیک بخت یہ لے، اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے یہ سب کچھ دیا. بیوی نے کہا کچھ تجھے نہیں ملا، یہ تو میرے نیاز اور منت ماننے کا نتیجہ ہے. پر جو کچھ بھی ہو دونوں ہنسی خوشی سے رہنے لگے. جب وزیر اعظم کے گھر اس کی جھاڑو دینے والی نہ آئی تو اس نے ایک دن آدمیوں کو بھیجا کہ اسے بلاؤ. وہ گئی تو پوچھا تو جھاڑو دینے کس لیے نہیں آتی؟ انہوں نے کہا بیگم صاحب اب ہم کو جھاڑو دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن پھیر دیے. پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس طریقے سے میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، اس نے کہا میں نے اس کے نام کی منت مانی کنڈوں کی، میرے دن پھر گئے اور اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے مجھے میرے شوہر کو اشرفیاں دے دی. ہم نہایت ساتھ سے زندگی بسر کرتے. وہ عورت پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ بات تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی. کہانی لکھنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو جال کسی کے گرد بنتے ہیں، کسی پرندے کو اگر قفس میں صید کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے تیلیاں کھڑے کرتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہ ہو کہ پرندہ اڑ پھڑا کے اس سے باہر نکل جائے. باہر نکلنے کے سارے راستے مخصوص کرتے تھے. اب انہوں نے بتایا کہ ایک نے تو بڑی خوش اعتقادی کے ساتھ نیاز مانی تو یہ نتیجہ نکلا. اب دیکھو جو نیاز کی بے ادبی کرتا ہے تمہارے ذہن میں سرسابی کا خیال آتا ہے. اب نتیجہ دیکھو، وزیر اعظم کی بیوی نے جو کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بات اس کی زبان سے نکلی نہ تھی. نیاز کی یہ بے ادبی کے الفاظ اس کے زبان سے نکلے نہ تھے کہ شاہی ہرکارے دوڑتے ہوئے وزیر اعظم کے گھر آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت کا یہ فرمان ہے کہ تم کو اسی وقت برخاست کیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ برخاست کیا جاتا ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ فی الفور وزارت عظمیٰ کے اس ایوان کو چھوڑ دو اور باہر نکل جاؤ صرف جسم کے کپڑوں کے ساتھ. بے ادبی و گستاخی کی سزا دیکھی. خبردار اگر منت نہ مانے تو یہ حشر ہوگا. خیر کہانی آگے بڑھتی ہے. وزیر اعظم
ایک رومال اپنے کندھے پہ ڈال کے چلے. کاش کے آج کے بھی وزیر اعظم کندھوں پہ رومال ڈال کے نکلتے، اتنے سادہ ہوتے. لیکن بہرحال سمجھ میں تو نہیں آتا. اس زمانے کے وزیر اعظم صاحب بہادر ایک رومال اپنے کندھے پہ ڈال کے چلے، اور مدینۃ النبی میں جہاں وہ وزیر اعظم رہے تھے کوئی ان کو جانتا پہچانتا نہیں. صبح سے شام کا وقت ہوا، ایک کھیل اڑ کے منہ میں نہ گئی تھی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اپنے بھوک کو رفع کرے. تو منت کے ساتھ سرتابی کی تھی نا، بے ادبی کی تھی. تو اب تباہی کی آخری منزلوں کو پہنچو کہ وہ عورت جو آپ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، وزیر اعظم کی بیوی جا کر اس سے پیسے بھیک مانگتی، اور وہ لکڑہارے کی بیوی بھیک دیتی ہے تو یہ اپنے شوہر وزیر اعظم کو لا کے دیتی ہے، جو مدینۃ النبی کے بازار سے ایک سستا تربوز پیٹ بھرنے کے لیے خریدتا ہے، اور ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھتا ہے کہ خود کھائے بیوی کو کھلائے. کہ اتنے میں ٹپ ٹپ گھوڑے دوڑاتے شاہی سوار آتے. ان شاہی سواروں کو شہزادے کی تلاش ہے جو پچھلے صبح شکار پہ گیا تھا، شام کو اسے لوٹ کے آنا تھا، لوٹ کے نہیں آیا. تو بادشاہ سلامت نے سواروں کو بھیجا کہ جاؤ ہر جگہ شہزادے کو تلاش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ظالم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا. ان سواروں نے مدتوں وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز رہنے والے اس شخص کو پہچانا نہیں، لیکن سوال کیا تو یہ کہ تیرے رومال میں یہ کیا بندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں. نہیں بتاؤ. پولیس والے اس زمانے کے بھی ظالم ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے بھی ظالم ہوا کرتے تھے اور اسی قسم کی حرکتیں کرتے تھے. بعد میں اس نے کہا کہ کھولو، اور جب رومال کھولا گیا تو شہزادے کا تازہ کٹا ہوا سر جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی وہاں موجود تھی. بالفور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور بادشاہ نے دیکھا تو کہا نمک حرام، اتنے برسوں میں نے تجھے اپنا وزیر اعظم رکھا اور تو نے اس کا یہ سلا دیا. فرمایا کہ رومال اس سر تو یہاں رکھ دو اور ان دونوں کو قید خانے میں ڈال. رات کا وقت میاں بیوی جا کے قید خانے میں پڑے تو سوچتے رہے کہ یا اللہ کیا مصیبت تھی جو ہمارے سر آئی. عورتیں بیٹھی ہیں سن لیں، تیسری کا چاند دیکھا تھا لہذا یہ نحوست طاری ہوئی. فلاں آنکھ پھڑک گئی تھی لہذا ہم نے نہیں کیا، یہ مصیبت طاری ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شگون لینے والے اور اس قسم کی باتیں سوچنے والے ملعون ہوتے. اسلام میں کوئی شگون نہیں ہے. میری ساس نے کہا تھا کہ آم کا اچار نہ ڈالو، بچی حاملہ ہے، تیرا تیزی میں اپنے میکے میں رہے گی، سسرال میں نہیں رہے گی. یہ سب مشرکانہ کافرانہ باتیں، ان کا کوئی تعلق نہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں نحوست ہے؟ فرمایا کہ کوئی نحوست نہیں، نہ کسی دن میں نحوست ہے نہ کسی جگہ میں نحوست ہے. ہاں اس زمانے میں عہد جاہلیت میں کچھ لوگ کچھ باتیں کہا کرتے تھے، اسے دہرایا اللہ کے رسول نے. فرمایا کہ اگر دنیا میں نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی. مکان میں نحوست ہوتی، گھوڑے میں نحوست ہوتی، عورت میں نحوست ہوتی. لیکن سن لو کان کھول کے کہ نحوست کسی میں نہیں ہے. کوئی مسلمان اگر نحوست کا خیال کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے. فرمایا کوئی نحوست، کوئی دن برا دن نہیں ہے، کوئی چہارشنبہ، کوئی تین، کوئی 13 والی چیزیں، یہ سب ان بدماشوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھائی ہے جو 3 صحابہ کرام کو برا سمجھتے. بدر میں جہاں اسلام کو پہلی فتح حاصل ہوئی، جسے قرآن یوم الفرقان کا نام دیتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. کوئی عدد ہمارے لیے منحوس نہیں ہے، کوئی دن ہمارے لیے منحوس نہیں ہے. بلی راستہ کاٹتی ہے تو نحوست نہیں ہے، آنکھ پھڑکتی ہے تو نحوست نہیں ہے. یہ سب خرافات ہے، بیکار بات ہے. تو حضرت نے کہا کہ ایک ہی بات میرے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ وہ نیاز والا واقعہ جب مجھے سنایا گیا تھا تو میں نے اس کی بے ادبی کی، اس کے یہ اثرات معلوم ہوتے. وزیر اعظم تو بہرحال وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وزیر اعظموں کے لیے تو بات بدلنا بڑی آسان بات ہے. اس نے فوراً اپنی بیوی سے کہا اگر یہ بات ہے تو نیک بخت تو بھی تھوڑی دیر کے لیے منت باندھ لے کہ میں حضرت کے کنڈے بھرتی ہوں، ہماری یہ مصیبت دور ہو. ادھر بیوی کی زبان سے وزیر اعظم کی یہ جملے نکلے اور ادھر شہزادہ ٹپ ٹپ گھوڑا دوڑا کا شاہی محل میں داخل ہوا. بادشاہ نے اپنے شہزادے کو جیتا جاگتا زندہ سلامت دیکھا تو حیران رہ گیا. بولا کہ بیٹے تم خیریت سے ہو؟ شہزادے نے کہا میں بالکل خیریت سے ہوں، فلاں وجہ سے دیر ہوئی. اب بادشاہ نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ میں نے اپنے وزیر اعظم کو جیل میں ڈلوا دیا. بہرحال اسے بلوایا، پوچھا تو اس نے کہا کہ حضور یہ تو ہم نے نیاز کی بے ادبی کی تھی، اس کا نتیجہ.
مطلب یہ کہ سننے والا ہوشیار ہو جائے، ذرا بھی بے ادبی ذہن میں آئی تو یہ تمہارا حشر ہوتا ہے، لہذا تم کو مجبوراً کرنا ہے۔ 15 پرچے لکھ کے بھیجے ہیں، ان کی 15 نقلیں ضرور بھیجو، ورنہ مر جاؤ گے، ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ سب خرافات ہے، بیکار بات ہے۔ قریب بات اس نے بادشاہ سے کہی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارے پاس شہزادے کا کٹا ہوا سر کیسا تھا؟ وہ رومال اب جو کھولا گیا تو کٹے ہوئے سر کے بجائے اس کے اندر سے تربوز نکلا۔ منت مانی تھی، لہذا بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم کو پھر وزیر اعظم مقرر کر دیا اور اسی گھر میں رکھا۔ یہ قصہ ایک شخص نے لکھا، لطف علی اس کا نام تھا۔ ممتاز علی نامی ایک شخص نے اسے چھپایا اور ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا۔ ایک خاص مقصد سے ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا۔ اب ذرا تھوڑی سی اس پہ تاریخی تنقید کر دیجیے اور مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عزیر کو ہمارا بیٹا کہتے ہو، مسیح کو تم ہمارا بیٹا کہتے ہو، ان فرشتوں کو تم ہماری اولاد کہتے ہو، بیٹے بیٹیاں کہتے ہو، اور تم ان سے مدد مانگتے ہو۔ ان سے مدد مانگ کے دیکھو کہ یہ تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک نہیں کئی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے کہ کچھ کر سکے، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے، دینے والا وہ ذات لم یزل ولا یزال۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو یہ دسترس، یہ قوت حاصل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، رضا شاہ بریلوی، مفتی محمد شفیع مرحوم اور ہر پڑھے لکھے مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی ولی یا نبی سے یہ کہنا کہ تم میرا یہ کام کر دو یا کرا دو، شرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو تو زندوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو لوگ قبر میں پڑے ہیں یہ تمہاری کیا مدد کر سکیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ کو دہراتے جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد دعا مانگو، اور دعا میں فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے کسی ایک کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، اس مقام پہ جس کا نام وسیلہ ہے، اور اس کے بعد اسے یہ اجازت ملے گی کہ وہ بندوں کی شفاعت کرے۔ فرمایا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا کیا کرو میرے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ مجھے فائز کرے گا۔ جب حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام شفاعت پہ فائز ہوں گے تو تب آپ کو اجازت ملے گی کہ بندوں کی شفاعت کرو۔ اس سے پہلے کسی نبی، کسی ولی، کسی داتا، کسی مشکل کشا کو یہ اجازت نہیں ہے، نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بندے کی مشکل کو رفع کرے۔ تو یہ کہاں کے نیاز ہیں، یہ کہاں کے کنڈے ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی شخص کہہ سکے یہ بات؟ حضرت جعفر صادق بڑے صاحب تقویٰ، بڑے پرہیزگار، بڑے عالم، فقہ کے جاننے والے، حضرت امام ابو حنیفہ ان کی علمی اور قانونی قابلیت کی بے انتہا تعریف کرتے ہیں۔ یہ ان پر بہتان ہے بدبختوں کی طرف سے جو کہتے ہیں یہ روایت ان کی ذات سے منسوخ کر کے۔ کبھی حضرت جعفر صادق نے ایسی بات نہیں کہی اپنی زبان مبارک سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ اب آخر مسئلہ کیا ہے؟ حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان کی، ایک اور روایت ہے شوال کی پیدائش ہے، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ 82 یا 83۔ 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات شوال کے مہینے میں، پیدائش رمضان اور ربیع الاول میں، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اور صرف ایک روایت ملتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ کو ان کا انتقال ہوا ہے، کنڈے تو 22 تاریخ کو ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اسلام پہ ایک نظر ڈالیں اور اسلامی جنتری پہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 22 رجب اسلام کے ایک جلیل القدر عظیم المرتبت فرزند کی وفات کی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم المرتبت صحابی کے وفات کی تاریخ۔ ایک وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت رملہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہوئی، پلٹ کے دیکھا حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہن کے ساتھ بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس بھائی کے وفات کی تاریخ جسے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل، جس کے بارے میں حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ جب حکومت
یہ اس بھائی کے وفات کی تاریخ ہے جسے جناب رسالت پرا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے بارے میں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ جب حکومت اس کے تفیف ہوگی تو اس درجہ سیاست و دانائی کے ساتھ یہ حکومت کرے گا کہ کوئی اس سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت عبادہ ابن صامت کی شریک حیات حضرت ام حرام جو رشتے میں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی، فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے، حضور نے قیلولہ فرمایا اور جب بستر استراحت سے حضور اٹھے ہیں تو میں نے دیکھا کہ چہرے پہ مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش خرم رکھے، بتائیے کیا بات ہے کہ آپ اس درجہ مسرور ہیں؟ ارشاد فرمایا حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ بندے دکھائے جو سمندر میں اس طرح جا رہے تھے جیسے شہسوار زمین پر اپنے گھوڑے اڑاتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی پہلی بحری فتح کرنے والے ہیں، اور انہیں دیکھ کر میرا دل بے انتہا مسرور ہوا اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت ام حرام نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، کیا ان مجاہدوں میں میں شریک نہ ہوں؟ ارشاد فرمایا کہ تم شریک ہوگی۔ فرمایا کہ کیا مجھے شہادت کا درجہ نصیب ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے جو عطا کے گورنر تھے، جہاں انہوں نے سب سے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا، اجازت مانگی کہ میں بحری فتوحات کے لیے نکلتا ہوں، حضرت عمر نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے روکا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے اجازت مانگی اور حضرت عثمان نے پہلی بحری لڑائی کی اجازت دی۔ حضرت ام حرام کو معلوم ہوا تو وہ شوق سے مدینۃ النبی سے چلی اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ قبرص پہنچی۔ قبرص جب جہاز مسلمانوں کا پہنچا ہے تو حضرت ام حرام بیمار، ان کو اتارنے کے لیے گھوڑا یا خچر لایا گیا۔ جب ان کو اس پہ بٹھایا گیا تو گھوڑا یا خچر بھدک گیا اور دوڑا اس طریقے سے کہ بیمار حضرت ام حرام سنبھل نہ سکی اور گھوڑے سے گر گئیں اور چوٹ کھا کے مر گئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجاہدوں میں تم شریک رہو گی اور شہادت میں سب سے آگے رہو گی، تو حضرت ام حرام سب سے آگے تھی۔ اور وہ چہرے جن کے دیکھ کے اللہ کے رسول خوش ہوئے تھے، ان چہروں کا کماندار اعلیٰ وہ کاتب وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہیں سفیان ثوری اور ابن خلدون خلفائے راشدین میں سے ایک مانتے۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کا وفات تک دنیا کے کسی خطے میں سوائے ہندوستان اور پاکستان کے ٹولے نہیں بھرے جائیں۔ جب مغلیہ سلطنت ٹوٹی اور اس کے مختلف علاقوں میں مختلف انجب لوگوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لی اور عجیب و غریب مسلکوں کے ساتھ، تو ان لوگوں نے چپکے 22 رجب کو رامپور اور لکھنؤ میں بالخصوص مٹھائی کھلانے کا ایک طریقہ رائج کیا۔ لوگ اپنے گھروں میں بلاتے اور خاموشی سے مٹھائی کھلاتے کہ آج وہ شخص مرا ہے، وہ شخص جس نے خوارج کا فتنہ ختم کیا، وہ شخص جس نے اسلامی مملکت کو مستحکم کیا، وہ شخص جس کے زمانے میں خیروان آباد ہوا، وہ شخص جس کے زمانے میں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے گئے، وہ شخص جس نے پہلی بحری فتح کی، وہ شخص جس کا بیٹا قسطنطنیہ کی مہم پہ گیا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل تھے، جس کے بارے میں بخاری میں، ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سیرت ابن ہشام میں، قسطلانی کے پاس، زرقانی کے پاس، ابن کثیر کے پاس ہر جگہ روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت یزید جن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اڑائی گئی، ابن کثیر کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں، امام تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ کلام اللہ تھے، وہ پابند روزہ و نماز تھے۔ اور شیعی مورخ طبری یہ کہتا ہے کہ کوفے سے جب حضرت حسین چلے ہیں تو دمشق جا رہے تھے، کربلا کا نقشہ بنا کے دیکھیں، کوفے اور دمشق کے درمیان کربلا ہے کہ حضرت حسین دمشق جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے۔ یہ روایت طبری کے پاس موجود ہے، کون اٹھا کے دیکھ، نفیس اکیڈمی نے چھاپ دیا ہے، اس نے مختلف روایتیں لکھی ہیں۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں کوفے والوں کو پیش کی۔ ایک شرط یہ کہ میں یزید کے ہاتھ سے بیعت کروں، ایک یہ کہ مجھے لوٹ کے مکہ جانے دو،
ایک یہ کہ مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف نکل جانے دو. انہوں نے دیکھا کہ ان کا رجحان زیادہ اس طرف تھا تو روکا. یہ کوفے والے ساتھی تھے جنہوں نے راتوں رات حضرت حسین پہ حملہ کیا, انہیں شہید کیا اور ان کے گھر والوں کو لوٹا. اور یہ ابن سعد تھا جس نے بچایا اور ان لوگوں کو سنبھال کے لے آیا. حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن تھی وہ یزید کی ساکھ تھی. حضرت زینب اپنی زندگی کا آخری زمانہ یزید کے گھر میں گزارتی. حضرت سفینہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 سالہ لڑکی تھی, ان کی شادی ہو چکی تھی, ان کی اولاد ساتھ. علی اصغر جن کے بارے میں زین العابدین جن کا لقب علی اصغر ہے, علی اصغر نام کا کوئی لڑکا دودھ پیتا تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا. زین العابدین ان کے بیٹے محمد باقر ساتھ تھے. تاریخ اسلام کو تو بالکل بدل دیا گیا. آپس کے ان لوگوں کے رشتے ایک دوسرے سے اس درجہ قریب ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا. تو خیر بہرحال یہ کہ 22 رجب صرف اس لیے کہ کسی کے خلاف بغض و عناد کا اظہار کرنا ہے, اس لیے چپ کے حجروں میں بلا کے مٹھائی کھلاتے. ایسے کی لڑائی ختم ہوئی تو ایک نیا محاورہ اردو زبان کو ملا کہ فلاں کا حلواڑا کر دیا, یعنی اسے تباہ کر دیا. کسی کے کنڈے کرنا بھی ایک محاورہ ہے, یعنی تباہ کر دینا کسی کو. تو 22 رجب کو امیر معاویہ کے کنڈے کر دیے جاتے ہیں تو ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. ذرا ایک فاتحہ کے بارے میں آپ دیکھیے کہ خاموشی سے ایک کمرے میں ہوتی, اس کمرے کے باہر لے جا کے کھا نہیں سکتے, اس کمرے کے باہر جا کے ہاتھ نہیں دھو سکتے, اس کمرے کے باہر کوئی چیز نہیں لے جا سکتے. یہ سب خفیہ ابن سبا کا جو فتنہ چلا تھا یہ وہی ہے جسے ہندوستان اور رامپور میں چلائے تھے. حامد سرفادری نے ایک مضمون لکھا, مظہر علی خلیلوی کے روزنامچے میں تفصیل ہے کہ یہ خونوں کا سلسلہ کس طریقے سے شروع. تو یہ لکڑہارے والی ایک کہانی لکھی اور رامپور کے راجا نواب صاحب کی ایک داستان جس سے نواب صاحب بہت بگڑ گئے تھے اور اس کے گھر نہ جا رہے تھے. تو اس نے سوچا کہ ایک صورت یہ ہے کہ میں ان سے کہوں کہ میں فلاں صاحب کے کنڈے کر رہی ہوں, اگر آپ نہیں آئیں گے تو بے ادبی ہوگی. چنانچہ ان کو یہ کہانی سنائی گئی, مرزا لطف علی صاحب کی لکھی ہوئی, اور نواب صاحب آپ سے دوڑتے ہوئے یہ کنڈے کھانے کے لیے آئے. لیکن اس کے پیچھے افسانہ یہ, عزیزو دوستو, آپ جس کا چاہے فتویٰ لے جائیں. احتشام الحق صاحب کا بھی فتویٰ ہے, دوبر ولی ٹونکی صاحب کا بھی فتویٰ ہے, بہار شریعت فتویٰ کی کتاب رضا شاہ صاحب بریلوی کی ملتی ہے, دیوبندی کسی عالم کا لے لیجئے, شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ ہے, شاہ ولی اللہ صاحب کا فتویٰ ہے. کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ان سب نے لکھا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کھانا کھلانا, اس قسم کے کنڈے بھرانا یہ شرک اور مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں. حضرت جعفر صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے پوتے تھے. تو یوں بات آ کے اصلاح پہ پہنچی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے دور میں تمام بدعتوں کو ختم کیا تھا اور اسلام کو مضبوط سے مضبوط کر کیا اور لا الہ الا اللہ کے پرچم کو آگے بڑھایا تھا. عزیزو دوستو, آئیے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا, مولا ہم کو اسلام کا پابند بنا, ارحم الراحمین ہم سے بدعتوں کو چھوڑا دے, ارحم الراحمین ہم سے شکوک و شبہات کو نکال دے, مولا ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کر, مولا ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کا احترام پیدا کر, مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم تاریخ کے صحیح واقعات کریں. ارحم الراحمین جو لوگ شیطان کے بھٹکاوے میں آ کے ہم سے ٹوٹ رہے ہیں ان کو راہ راست پہ چلا اور ہم سے ملا دے, مولا ان کو صحیح ایمان عطا فرما. ارحم الراحمین جن کے ہاتھ میں تو نے ذمہ کار تھمائی ہے ان کو کردار عطا فرما, ان کو اخلاق عطا فرما, ان کو ایمان عطا فرما, ان کو عرفان عطا فرما. مولا ہم سب کو ایمان اور عرفان عطا فرما. مولا ہم کو نمازوں کا پابند بنا, مولا ہم کو سادگی کا پابند بنا, مولا ہم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا, ایک دوسرے کا بہیتا بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.